پر دیگر درود بھیجو اللهم صل علی محمد محمد. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام تیسری مرتبہ بلند درود بھیجو. اللهم صل علی محمد محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أولاده المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزشتہ 2 دنوں سے ہماری گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 2 دن سے گفتگو جاری ہے، اور ہم نے قرآن مجید کا مختصر تعارف آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا، اور قرآن مجید بعنوان کتاب ہدایت، اور ایسی کتاب کہ جو معجزہ ہے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، حضرت کا معجزہ، اور اس میں جو پیغام ہے، میسج ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اسرائیلیات سے ہوشیار رہیے گا جو کہ سرایت کر گئی ہے. ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز آ گئی، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں اسرائیلیات، یعنی بغیر کسی وجہ کے ان کو سپیریئر سمجھنا اور ان سے مرعوب ہو کر انہی کے اقوال کو اور انہی کے جو فکر ہے اپنے درمیان لے کر آنا، بغیر کسی خاص وجہ کے کسی سے مرعوب ہو جانا. جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تمام چیزیں ہیں بدرجہ اعلیٰ بدرجہ ادم، ہمیں کسی اور سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی قرأت اور صحیح طریقے سے نماز، بالخصوص وہ سورہ کے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ گفتگو وہی قرآن کے حوالے سے ہے، اور قرآن کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا مرحلہ ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو جمع کر کے سب سے پہلے ان کو یہ سکھاؤں کہ قرآن کس طریقے سے پڑھا جائے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ پڑھنے کا، اور اس کے بعد جو ہے پڑھنے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ قرآن کے جو رمز ہیں، رموز ہیں، اسرار ہیں، اور اس کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کا. لیکن جب تک انسان کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو وہ قرآن کا میسج نہیں سمجھ سکتا. مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں قرأت کے حوالے سے کچھ عرائض بیان کروں،
خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ وہ جملہ ہے کہ جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے کہ اس مہینے میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو ثواب جو ہے 70 رکعت کا ملے گا۔ اس طرح میں نے پہلے ایام میں عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں تمام چیزیں مختلف ہیں باقی مہینوں سے۔ اس مہینے میں آپ قرآن کی ایک آیت تلاوت کریں، ثواب اتنا ملے گا جیسے باقی ایام میں آپ نے پورا قرآن ختم کیا۔ اسی طرح 2 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب حضرت کے بقول 70 رکعت کے مقابل۔ اور یہ اس مہینے کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ اس مہینے میں جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ کئی گنا بہتر طریقے سے پروردگار عالم اس کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کی جزا بھی دیتا ہے۔ قرأت کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، تفصیل کا نہ وقت ہے، اور باقی تو آپ نے خود جو ہے زحمت کر کے اس کو جو ہے خود سمجھنا ہے، لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہمیں درپیش ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ مزمل ارشاد رب العزت ہوتا ہے ابتدا میں یا ایھا المزمل، یعنی حضرت کا ایک لقب اور صفت جو ہے وہ مزمل ہے، یعنی وہ شخص جس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، یا پاکستان میں جس کا ترجمہ کرتے ہیں کملی والا یا کملی والے۔ اچھا ترجمہ ہے، یہ بھی خوبصورت ترجمہ ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے مختلف طریقوں سے حضرت کو اپنے حبیب کو خطاب کیا، کبھی اسے کہا کہ یاسین اے سید اے سردار، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل، قم اللیل الا قلیلا۔ نماز شب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نماز شب جو پڑھتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، اس کو پڑھا کریں، لیکن ساری رات عبادت نہ کریں۔ رات کا کچھ حصہ ہے جس میں آپ عبادت کریں۔ یعنی آپ کے اور میرے لیے میسج یہ ہے کہ آپ اور ہم اس حیثیت سے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی اٹھو نماز پڑھو۔ واجب چیز کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرا شخص ہمیں کہے، اور یہ ایک ایسے حضرت ایک ایسی منزلت پر فائز ہے کہ خداوند متعال کہتا ہے کہ اتنی زیادہ مت پڑھا کرو۔ کتنا فرق ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی بعض لوگ حضور کے پاس بھی آئے اور کہا کہ آپ کو اتنی زیادہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض روایت میں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اتنا ہم کیا کرتے تھے؟ یا ہمارے ائمہ کی مثال لیں، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ امیر المومنین کی عبادت، کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یا امام سجاد علیہ السلام سے کہ آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے، آپ تو امام وقت ہے، معصوم ہیں، آپ اتنی نمازیں، اتنی زیادہ رکعت نمازیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے جد امیر المومنین کی نماز نہیں دیکھی، ان کی نماز دیکھتے تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتے۔ لہذا یہ جو ہے ہمارے لیے ہمارے امام ہے، ہمارے لیے ان کا جو زندگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ نماز ساری اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو حبیب خدا، یہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں جنت جانا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں جنت کے لیے یا بخشوانے کے لیے یہ نمازیں نہیں پڑھتا، میں تو یہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں اس کا شکر ادا کروں۔
اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. اور پھر آیت آگے بڑھ کر حضور کو مخاطب کر کے ارشاد ہو رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. جب قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو. دیکھیں ہماری گفتگو قرآن سے ہو رہی ہے. قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کے، کاٹ کاٹ کے، جدا جدا کر کے، تاکہ آپ بھی سمجھے، دوسرے جو سن رہے وہ بھی سمجھے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا بہت سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھتے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے کیا پڑھ رہا ہے، اور شاید اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی. ایک جگہ ایک صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو میں بھی گیا، کسی نے دعوت نہیں کیا. وہ نکاح بھی اتنی سپیڈ سے پڑھا رہا تھا جس طرح ریپڈ فائر ہوتا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی سپیڈ سے آخر کیا وجہ ہے، اتنی زیادہ سپیڈ سے نکاح پڑھنے کی کیا؟ آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے. اور یہ قرآن کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرو، یعنی ٹھہر ٹھہر کے ساتھ اچھے طریقے سے. اس میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی سورہ مزمل میں آگے چل کر ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے. پروردگار فرماتے ہیں کہ قرآن جتنا تمہیں میسر ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. یہ معیار نہیں ہے کہ پورا قرآن ختم کرنا ہے، یا ایک ہی سانس میں یا آدھے گھنٹے میں پورا پارا ختم کرنا ہے. نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ قرأوا ما تیسر من القرآن. جتنا بھی میسر ہو، جتنا بھی تم پڑھ سکتے ہو اتنی قرأت کرو، اتنی جو ہے قرآن کو پڑھو، لیکن طریقے کے ساتھ. قرآن مجید کی جو قرأت ہے اس میں بعض چیزیں ہیں جس کا ذہن میں رکھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. بالخصوص ایسی چیزیں کہ جس سے معنی بدل جائے. اب میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ درود بھیجیے گا محمد پہلا مسئلہ تو میں یہ بھی واضح کر دوں، کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، یاد نہیں یہاں کیا تھا یا کہیں اور. قرآن مجید میں کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو صرف تنہا وہ ایک صورت کافی نہیں ہوگی. یعنی آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں الحمد کے بعد ایک سورہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، کامل سورہ، کمپلیٹ. آدھا سورہ یا سورہ کا ایک حصہ کافی نہیں ہے. الحمد کے بعد پورا سورہ پڑھیں، چاہے سورہ بڑا ہو یا چھوٹا. لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ اگر آپ وہ پڑھیں گے تو وہ دو ملا کے آپ پڑھیں گے تو تب ایک سورہ کا حساب ہوگا، یا پھر ان کو نہ پڑھیں. یہ چار ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو دو کو ملا کر پڑھنے سے جو ہے پورا سورہ کمپلیٹ ہوگا. ان میں ایک ہے سورہ الضحیٰ، جو صورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ جو سورہ ہے یہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے الحمد کے بعد، اس کے ساتھ آپ کو سورہ الم نشرح بھی پڑھنا پڑے گا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہ جو سورہ ہے یہ دونوں ملا کے پڑھیں گے تو تب یہ ایک سورت بنی گی. اسی طرح اگر آپ الحمد کے بعد سورہ فیل پڑھنا چاہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل. ویسے تو ان صورتوں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن نماز میں آپ پڑھنا چاہیں تو یہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد پھر آپ کو سورہ قریش بھی پڑھنا پڑے گا. لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی. خلاصہ یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ اس کی طرف بعض لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے، تو اس کا بھی جواب بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو ترتیب کے اعتبار سے یہ الگ صورتیں ہیں، لیکن قرآن میں اس کو الگ صورتوں کا نام دیا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ دونوں صورتیں یا ساتھ میں نازل ہوئی یا یہ کہ یہ دونوں ساتھ میں ہوں گی تو پورا کمپلیٹ سورہ بنے گا. نماز کے لیے ابھی احتیاط ہے کہ نماز میں الحمد کے بعد یہ دو سورے یا تو ساتھ پڑھیں، اکیلے ان چاروں میں سے کوئی سورہ آپ نہیں پڑھ سکتے. بہرحال وجہ جو بھی ہے یہ
ہمارے مراجع کا حکم ہے. درود بھیجے محمد علیہ یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح نماز شب ہے یا زیارت پڑھی، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اس میں اگر آپ سورہ نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، الحمد پڑھیں کافی ہے، اور اگر پڑھنا چاہیں تو اچھی بات ہے. مستحب نمازوں میں سورہ کا پڑھنا واجب نہیں ہوتا، صرف الحمد واجب ہوتا ہے جتنے بھی مستحب نماز ہیں. تیسرا مسئلہ جی آپ نے سورہ ظہر کے دن نہیں پڑھا، نماز عیدین میں سورہ ظہر پڑھا جاتا ہے کے بعد وہ نماز عیدین میں 2 سورے پڑھتے ہیں. ایک ہے سورہ شمس جس کہتے ہیں وشمس وضحاها والقمر اذا تلا. ایک دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الذی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. یہ 2 الگ سورتیں یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضحیٰ جو ہے یہ وہ سورت ہے جس کے آخر میں الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى. یہ سورہ ہے جو اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے. دوسرا مسئلہ ہو گیا مستحب نمازوں میں دوسری سوروں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. تیسرا مسئلہ ہے جو جہری نمازیں ہیں جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، جس طرح نماز فجر ہے، نماز مغرب اور عشاء ہے، اس کا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اور جو سری نمازیں ہیں جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، اس کا آہستہ زبان میں پڑھنا واجب ہے. خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اگر کوئی خاتون جہری نماز بلند آواز سے پڑھنا چاہے تو دیکھیں کہ کوئی نامحرم نہ ہو. اگر نامحرم ہے تو پھر بہتر ہے کہ خاتون جو ہے جہری نماز بھی آہستہ پڑھے، لیکن اگر نامحرم نہیں ہے تو مرد اور عورت میں اس مسئلے میں کوئی فرق. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اس لیے اس پر غور نہیں کرتی، یہ واجب ہے. اور اگر کسی نے غلطی سے جہری نماز آہستہ پڑھی تو غلطی کی معافی ہے، کوئی بات نہیں. جان بوجھ کے پڑھی تو نماز باطل ہے. یعنی اگر مغرب کی نماز جو کہ جہری ہے میں سری کے طریقے سے پڑھوں، آہستہ پڑھوں جان بوجھ کے، تو میری نماز باطل ہے، نماز قبول نہیں. لہذا اس مسئلے کی طرف بھی غور کیجیے. جی جی جب ہم بات کرتے ہیں تو مطلب وہ نماز ہے اگر وہ جہری پڑھ لی جائے، جی ہاں وہ بھی وہی ہے. اگر سری نماز کو آپ جہری پڑھ لیں جان بوجھ کے تو باطل ہے. اور ظاہر ہے ہم جب کہتے ہیں جہری اور سری تو پہلی 2 رکعت میں وہ بھی الحمد اور سورت وہ مراد ہوتا ہے. باقی جو ہمارے اذکار ہیں وہ آہستہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہری اور سری جو ہے وہ پہلی 2 رکعت میں حمد اور سورہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس میں شامل ہے. چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ بعد اس کا تعلق جو ہے مخارج سے، اور مخرج اس میں مکان کا صیغہ ہے، یعنی وہ مکان جہاں سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے. تو ہم اس کو مخرج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بعض الفاظ ہیں، بعض اس میں حروف ہیں، بعض الفاظ اور حروف ان ورڈ اور لیٹرز اس کو پراپر مکان سے خارج ہونا چاہیے. منہ جو ہے زبان وغیرہ اس کو اس کی جو صحیح طریقہ ہے وہاں سے اس کا نکالنا ضروری ہے، اور تب ہی اس کا معنی صحیح ہوگا. اگر وہ پراپر طریقے سے پراپر جگہ سے لفظ اور حرف خارج نہ ہو تو اس سے پھر مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس سے جو ہے مطلب بدلنے سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، اور جو مطلب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی باطل ہو جاتا ہے. بس اس میں ایک تو ہے مخرج اور دوسرا ہے اعراب. اعراب کو انگریزی میں ہم کہیں گے واولز. جس طرح انگریزی میں ہے AEIOU واول ہے، اسی طرح یہاں اعراب ہے عربی میں فتحہ، کسرہ، ضمہ، شد، سکون، یہ سب اعراب ہے، واول ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زیر، زبر، پیش، ساکن اور تشدید، شد، جزم، سکون. یہ تمام جو ہے اعراب ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے.
اور بعض اوقات اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات معنی جو ہے وہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی مثال دوں آپ کو، ہم سورہ الحم پڑھتے ہیں، الحم میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جگہ کر ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو تو نے ان پر نازل کی، انعمت یعنی تیری نعمتیں، علیہم ان پر جو تو نے نعمتیں نازل کی۔ اگر اس انعمت کا جو زبر ہے یا فتحہ اس کو ہم ضمہ پڑھ لیں اور کہیں کہ انعمت علیہم تو وہ کفر ہو جاتا ہے، یعنی میں نے ان پر اپنی نعمتیں نازل کی، انعمت یعنی میں نے اپنی نعمتیں ان پر نازل کی۔ تو دیکھیں ایک زبر اور ایک ضمہ سے معنی بدل گیا، بس اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ قرأت میں، قرآن کی تلاوت میں دو چیزوں کی طرف زیادہ توجہ آپ کی مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے، دوسرا نماز کو پڑھنے کے حوالے سے، دونوں آپس میں گہرا ربط رکھتے ہیں، لذا واولز کا خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص ایسے واولز، ایسے اعراب جس سے مطلب بدلتا ہے، اور حروف جو ہے ان کا صحیح مخرج۔ اب اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن جو بڑے بڑے حروف ہیں جس سے مطلب بدل جاتا ہے اس کی طرف جو ہے آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اس میں جو سب سے مشکل لفظ ہے جس کا ادا کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر وہ کسی نے ادا کر دیا باقی تمام حروف اس کے لیے ادا کرنا آسان ہے، اور وہ ہے ذاد۔ اور اسی لیے عربی کو کہتے ہیں کہ لغت الذاد، یعنی بعض عرب اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ وہی جو الحمد میں جو پڑھتے ہیں اس میں بھی ذات ہے آخر میں، یعنی جب کہتے ہیں کہ غیر المغضوب، تو وہ جو ذات ہے مغضوب کا اور وہ جو ظالم کا ذات ہے وہ اس کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے وہ سیکھ لیا باقی چیزیں آسان ہیں، وہ سیکھ جاتی ہیں۔ میری خود بات ہوئی، بعض ہمارے جو لبنانی دوست ہیں ان سے بات ہوئی، وہ عام الفاظ میں اس کو بالکل دال کی طرح جو ہے ادا کرتے ہیں، بہت زیادہ ہی دال کی طرح۔ قرآن میں جب آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اس کو دعات پڑھتے ہیں یا دال پڑھتے ہیں یا دعات کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن جو عراقی لہجہ ہے وہ ذات کی بہت قریب ہے، اور اسی طرح جو حجازی لہجہ ہے یہ لہجوں پر بھی ہے۔ حجاز کا الگ لہجہ ہے، اہل حجاز کا، اہل عراق کا الگ ہے، اور یہ شام کا الگ ہے، اور شام کا اور لبنان کا تقریباً ملتا جلتا ہے، اور مصر کا بھی الگ ہے۔ مثال کے طور پر مصری عام جو زبان استعمال کرتے ہیں اس میں جیم نہیں بولتے، جیم کی جگہ گاہ بولتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اسے کہیں کہ میرا نام جمال ہے تو وہ نہیں کہے گا کہ میرا نام جمال ہے، کہے گا میرا نام گوال ہے۔ تو وہ عام الفاظ میں، البتہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو پھر رجیم کو رجیم بولتے ہیں، رجیم نہیں بولتے۔ لذا عام الفاظ میں جیم کو گاہ بولتے ہیں، لیکن قرآن میں پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تلفظ ان کا صحیح، یہ ہر ایک کا الگ الگ وہ ہے، لیکن ذات جو ہے اس کا صحیح تلفظ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو صحیح مخرج سے ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ جو نزدیک لفظ ہے جس میں ہم اشتباہ کرتے ہیں وہ ہے زال، یعنی دال کی طرح لکھتے ہیں، اوپر آپ نقطہ لگا لیتے ہیں، وہ بن جاتا ہے زال۔ جس طرح ذلیل لفظ ہے عربی میں، ذلیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ذلیل ہے یہ زال کے ساتھ ہے۔ ایک اور لفظ ہے اس کے قریب، وہ ہے زوئے، یا اس کو جو ہے وہ ذات بھی کہتے ہیں، ہم اس کو اپنے اردو میں زوئے کہتے ہیں، زوئے زوئے۔ اور یہ بھی جو ہے جس طرح ذل ہے یا ذل الہی عیسائی کے معنی میں آتا ہے، وہ ذات کے ساتھ، یا ظالم ہم کہتے ہیں، ظالم فلاں شخص بہت ظالم ہے، قرآن میں بھی ظالم کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، یہ جو ہے زوئے کے ساتھ ہے۔ ذلیل جو ہے وہ زال کے ساتھ ہے، اور ایک رے پہ نقطہ لگائیں تو وہ زا بن جائے گا۔ تو جس طرح رزق ہے، ہم کہتے ہیں کہ رزق، رزق حلال، تو یہ سب قریب قریب ہے۔ اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ زے کو کہاں سے ادا کیا جائے، زال کو کہاں سے ادا کیا جائے، اور زوئے کو کہاں سے ادا کیا جائے، اور ذات کو کہاں سے ادا کیا جائے۔ یہ اس میں کافی
پریکٹس کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ہم قرآن میں یہ لفظ دو مرتبہ پڑھتے ہیں، موضوع میں بھی اور ظالم میں بھی، لہذا اس کی طرف زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کہیں پہ شد ہے اور ہم شد نہیں پڑھ رہے تو اسے بھی معنی بدل جاتا ہے، اور شد وہ انگریزی والے چھوٹا ڈبلیو جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، جہاں پہ شد ہے جس لفظ پہ اس کی طرف غور کرنا چاہیے۔ ایک چیز، دوسرا قاعدہ جس کی طرف آپ کی توجہ بہت ضروری ہے اور اس پہ ہم بہت غلطی کرتے ہیں، اس قاعدے کو، فارمولہ کو بھی سمجھیں۔ اس کو کہتے ہیں یہاں وقف بے حرکت، اور اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو کہتے ہیں وصل بے سکون۔ وقف بے حرکت حرام ہے اور غلط ہے، وقف بے حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ وقف بے حرکت سے مراد یہ ہے، ہم الحمد پڑھتے ہیں، الحمد ہم جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، تو ہم نے اصل میں تو لفظ ہے، مثلا ہم الحمد پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لفظ ہے الرحمن الرحیم میں آخر میں زیر بھی ہے، مگر ہم وہ زیر نہیں پڑھتے کیونکہ ہم رک رہے ہیں۔ جب آپ کہیں پہ رکتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں، تو پھر آپ آخری اعراب نہیں پڑھتے۔ اب آپ نے پڑھا الرحمن الرحیم، آپ نے یہاں پہ سکون کیا تو آپ رک گئے، اس لیے آپ نے رحیم میں نہیں پڑھا، الرحمن الرحیم میں کسرہ نہیں کیا۔ لیکن آپ وقوف نہیں کرے، وقف نہیں کرے، بلکہ آپ اس کے ساتھ جو ہے لفظ ہے وہ ملانا چاہتے ہیں، وہ ہے مالک یوم الدین۔ تو اگر آپ ایسا کہیں کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے مالک یوم الدین اور اس کو ساتھ ملایا، وقف نہیں کیا، تو آپ نے الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر مالک یوم الدین۔ لیکن اگر آپ وقف کرتے ہیں اور ساتھ میں مالک یوم الدین کو ملا دیتے ہیں، وہاں تو آپ نے اعراب نہیں پڑھا مگر جلدی سے مالک یوم الدین کہہ دیا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ الرحمن الرحیم کہہ کے زبر نہیں دے رہے اور پھر مالک یوم الدین اس کو ملا دیں، نہیں، آپ نے جب ملانا ہے تو پھر آپ آخر نہ پڑھیں، الرحمن الرحیم پہ رک جائیں، اس کے بعد کہیں مالک یوم الدین۔ اسی طرح جو ہے یہاں پہ وصل بے سکون ہے، مثال کے طور پہ آپ سکون کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اور سکون کے بعد آپ نے فوراً کہا کہ مالک یوم الدین، تو یہ غلط ہے۔ آپ اگر سکون کر رہے ہیں تو الرحمن الرحیم پڑھ کے تھوڑا گیپ لگا کے پھر مالک یوم الدین، اور اگر آپ سکون نہیں کر رہے اور الرحمن الرحیم میں پڑھ رہے، پھر آپ وقف کر اس کے بعد مالک یوم الدین۔ مثال کے تو آپ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم میں رک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، یہ غلط ہے۔ آپ کو الرحمن الرحیم میں نہیں کہنا چاہیے جب آپ کو رکنا ہے، آپ مالک یوم الدین ساتھ ملانے کے الرحمن الرحیم میں مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں رک رہا ہوں، میں رک نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہوں الرحمن الرحیم میں، اس کے بعد میں اسٹاپ کرتا ہوں اور کہتا ہوں مالک یوم الدین، یہ اعراب مجھے آخر میں نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی طرف جو ہے آپ کی توجہ ہو۔ میں ایک اور مثال دوں اس سلسلے میں جو آسان ہے، اور اس سے آپ کی جو ہے یہ وقت بے سکون کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم جب درود بیچتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بس ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ہم جب رکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یا ہم رک گئے، ہم نے محمد دن نہیں پڑھا، حالانکہ نیچے تنوین ہے، پڑھنا چاہیے تھا محمد دن، لیکن ہم نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں رک رہے ہیں، ہم رک گئے، اللہم صلی علی محمد، محمد میں رک گئے، اس کے بعد وہ آل محمد، پھر بھی ہم رک گئے، وہاں بھی محمد دن ہے، دوسرا بھی محمد دن، لیکن چونکہ ہم رک رہے ہیں تو پھر ہم تنوین نہیں پڑھتے۔ اگر نہیں رک رہے پھر ایسا پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن اگر ہم، یہ طریقہ ہے، آپ نہیں روک رہے پھر آپ تنوین دیں۔ اگر آپ یہ کہ اللہم صلی علی محمد رک گئے وہ آل محمد، یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ رک رہے ہیں پھر آپ تنوین بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد رک گئے وہ آل محمد، نہیں، جب آپ رک رہے ہیں پھر محمد مت کہیں بلکہ محمد کہیں۔
ہاں نہیں رکنا پھر آپ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ضرور بیگم ہوگا. آخری چیز قرأت کے حوالے سے یہ جو ہم نے مخرج کی بات کی تو میں نے عرض کیا یہ بہت طولانی بحث ہے، لیکن اس میں آپ 3 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک چیز ہے جس کو جوف کہتے ہیں. جوف سے مراد یہ ہے آپ کے منہ کا جو حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بکل کیویٹی ہے، جو خالی حصہ زبان اور تالو کے درمیان جو حصہ ہے وہ جوف ہے. بعض الفاظ آپ نے جوف سے نکالنے ہیں، اس میں زبان کو آپ استعمال نہیں کرنا اور لبوں کو بھی استعمال نہیں کرنا. بس بعض ایسے حروف ہیں جو جوف سے نکلیں گے، لب جو ہے لپس وہ استعمال نہیں ہوں گے اور زبان بھی استعمال نہیں ہوگا. جیسے ہم مثلا لفظ استعمال کرتے ہیں، البتہ یہ میں ذرا وضاحت کر دوں، بعض ایسے الفاظ ہیں لیکن یہ جو جوف کا جو مسئلہ ہے اس میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، زبان استعمال نہیں ہوتی، زبان اسی طرح رہتی ہے، نہ لیفٹ کو زبان جاتی ہے نہ رائٹ کو جاتی ہے نہ تالو کو ٹچ کرتی ہے. لیکن جو لب ہے لپس ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جوف سے جو الفاظ نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ با، بے کے بعد جو آپ الف پڑھتے ہیں بے اور الف، وہ لفظ ہے با، اس میں آپ کی جو ہونٹ ہے آپس میں مل گئے، با یا بو، بو میں بھی آپ کے لپس جو ہیں وہ ہونٹ مل گئے بو، لیکن زبان کا استعمال نہیں ہے. یا بی، بی جوف سے نکل رہا ہے، لپس استعمال ہو رہے ہیں، ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں لیکن زبان استعمال نہیں ہو رہی. اسی طرح دوسری چیز اس میں ہے حروف حلقی. حروف حلقی کے متعلق جو ہے وہ ناظمین نے ایک شعر بھی بنایا ہے، حروف حلقی شش بول اے نور عین، اے میرے آنکھوں کے تارے، حروف حلقی 6 ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہا حمزہ عین و غین و ہا و خا. یہ ایک شعر میں انہوں نے 6 الفاظ 6 حروف کو استعمال کیا. جو حروف حلقی ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے. اس میں ایک ہے ہا اور ایک ہے حمزہ اور ایک ہے ہا حلوے والی ہا اور ایک خا ہے اور ایک عین ہے اور ایک غین ہے. یہ جو 6 لیٹرز ہیں یہ حلق سے نکلنی چاہیے. بالفرض ہم کہتے ہیں فاطمہ تو یہ ہے فاطمہ تن ہے لیکن آخر میں دیکھیں ہا ہے تو وہ ہم اعراب نہیں دیتے فاطمہ تن فاطمہ تن فاطمہ تن، کیونکہ رک رہے فاطمہ آخر میں ہا ہے. اسی لیے حمزہ جو ہے اعوذ باللہ یہ حلق سے نکلتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. عین جو ہے اس کو بھی حلق سے نکالنا ہے، نستعین. اور غین کے لیے غرور یا غبار غلیظ. اور ہم جب آزان دیتے ہیں کہتے ہیں حی علی الفلاح، یہ حروف حلقی میں سے ہے. حی حلق سے نکلنا چاہیے اور فلاح آخر میں ہا ہے وہ بھی حلق سے نکلنا چاہیے. خا بھی حروف حلق میں سے، خالدین. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جہاں زبان کا عمل دخل بہت ہے اور زبان کا استعمال وہاں بہت ضروری ہے. اگر زبان استعمال نہیں کریں گے تو صحیح مخرج ادا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ سے، ہم جو سے کہتے ہیں وہ جو ہم لکھتے ہیں با کی طرح اور اس کے درمیان 3 نقطے لگاتے ہیں، اس میں یہ زبان جو ہے آگے کے دانت ہے اس سے لگنی چاہیے. مثلا کہتے ہیں ابس فحدث، تو یہ زبان آگے آ رہی ہے فحدث، یہ سین نہیں ہے، سین الگ ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم جب تا پڑھتے ہیں یا توئے تو اس میں بھی جو ہے یہ زبان جو ہے وہ تالو سے اوپر لگنی چاہیے. سارا کام زبان کا ہے. کبھی زبان آگے آ کر پہلے کے جو دان ہے اس سے لگ گئی تب حرف نکلے گا، اور کبھی یہ جو زبان ہے وہ تالو کے پاس جب آپ چپکائیں گے تو تب نکلے گا. مثلا ہم کہتے ہیں طلوع، جو بھی طلوع کہے گا زبان خامخواہ چھت سے جو منہ کا چھت ہے یا جو وہ ہے تالو جس کو کہتے ہیں اس سے اس کا ٹچ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نارمل تے کہیں، مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ تابع علیہ
یا توبہ. توبہ جو ہے وہ تے نکل رہا ہے توبہ، لیکن اگر پا ہوگا پا تو وہ ضرور بضرور زبان حلق سے نکلے گی. مثلا مطلع مطلع طلوع، یہ زبان جو ہے اس سے اس کے ساتھ سارا اس کا وہ ہوتا ہے چکر ہوتا ہے. اور اسی طرح لام اور ذات، یہ ایسے حروف ہیں کہ جس کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے. کچھ بڑے قاعدے ہیں، زیادہ تفصیل میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں جتنا ممکن ہے. کوشش سے ہوتا ہے، ہر ایک چیز کوشش سے ہوتی ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے، صرف یہ کہ ہم توجہ نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں خرچ کرنا چاہتے. لیکن یہ ایک ایسا ضروری کام ہے، اس سے جو ہے کوئی دوسرا سنے گا، ہماری پرسنالٹی پر بھی اثر ہوگا. اگر وہ دیکھے کہ ہم ہاں کو صحیح نہیں پڑھ رہے، تا کو صحیح نہیں پڑھ رہے، تو کہتے کہ یہ ہے تو مسلمان اور اپنے آپ کو پیروی اہل بیت بھی کہتا ہے، امیر المومنین کا چاہنے والا بھی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سا کیسے پڑھتے ہیں، ذات کیسے پڑھتے ہیں، اور جو موٹی موٹی چیزیں اس کی آگاہ نہیں ہے. لذا یہ ہمارے لیے چیلنج بھی ہے، غیرت کا مسئلہ بھی ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کر بالکل علامہ بن جائیں. نہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم نہیں بن سکتے. اور ہم سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں عربیوں کی طرح قرآن نہیں پڑھتے، کیوں عربیوں کی طرح نماز نہیں پڑھتے. ہاں، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی سیکھنے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیکھنے کی توفیق دے. باراللہ یہ تیرا کلام جو کہ معجزہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے علم اور تقوی میں اضافہ فرما. اور جو لوگ اس معاملے میں، اس کام میں مدد کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. وَإِلَى الْأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَرَأَ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.